ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس نے سائنسدانوں کو زراعت کے حوالے سے ایسے طریقے سوچنے کی طرف مائل کیا ہے جس سے نہ صرف پیداواری صلاحیت میں اضافہ کیا جائے بلکہ زرعی کاشت کے لیے مختص قطع اراضی کو کسی دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے برائے خوراک و زراعت کے مطابق مستقبل میں غذائی قلت سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں خوراک کی پیداوار کو بڑھا کر 70% تک لے جانا ہوگا اور اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے زمین درکار ہے۔ ہم پہاڑوں کی چوٹیوں اور صحراؤں کو چھوڑ کر زمین کی ممکنہ حد تک رقبہ استعمال کر چکے ہیں۔ دور جدید کے تقاضوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ہمیں اپنے کاشتکاری کے انداز کو روایتی سے جدید کرنا ہوگا۔ اس تبدیلی کی بنیاد نارمن برلاگ نے 1940 میں میکسیکو میں رکھی، جسے دنیا آج گرین انقلاب سے جانتی ہے۔ اس انقلاب کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ایک سال میں ایک سے زائد اقسام کی فصلیں کاشت کی جائیں، زیادہ پیداوار اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والے بیج استعمال کیے جائیں۔ اب ہائیبرڈ بیج موجود ہیں جو روایتی انداز میں کاشت ہونے والے بیجوں سے دگنی پیداوار دیتے ہیں۔ ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرنے کے حوالے سے اب پرسیجن ایگریکلچر کی بات ہو رہی ہے، ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں۔ اسمارٹ ایگریکلچر کی بات ہو رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کا جو فیکٹر ہے جو ہماری پروڈکٹیوٹی کو متاثر کرتا ہے، کسانوں کو متاثر کرتا ہے، جس میں ڈراؤٹ بھی ہیں، جس میں فلڈز بھی ہیں، اور جس میں جو ہے یہ ابھی سماگ کا ایلیمنٹ بھی آ گیا۔ تو ہمیں جو اس وقت ماڈرن ایگریکلچر کے حوالے سے جو سیکٹرز ہمارے جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم نے کچھ بریک تھرو کی بھی ہے، لیکن ابھی اس میں بہت بڑا گیپ ہے۔ مثلاً سیڈ ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اور ہم ہائیبرڈ سیڈ سارے امپورٹ کر رہے ہیں۔ رفلی اگر ہم دیکھیں جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 60% ہمارے جو ہیں یہ انسرٹیفائڈ سیڈ یوز ہو رہا ہے پاکستان میں، جو کہ 1% بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو شارٹ ٹرم میں ہمیں سیڈ سیکٹر کو ماڈرنائز کرنا ہے۔ اگلا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارا واٹر سکیئرس ہے۔ واٹر سیکٹر کی جو اریگیشن کی ٹیکنالوجیز ہیں بڑی نون ہیں، تو ان ٹیکنالوجی کا یوز ہمارے ہاں اس سپیڈ سے آگے نہیں بڑھا، کہ اس رفتار سے آگے نہیں بڑھا۔ ہم تقریباً دنیا میں سب سے پیچھے ہیں جو اریگیشن ایفیشنسی کے بارے جو ٹیکنالوجیز ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی ہیں کہ ہم نے 2030 تک اپنے ملک سے ہنگر جو ہے وہ بھی ختم کرنی ہے، اور ہم نے پاورٹی بھی ختم کرنی ہے۔ اب ہمارے پاس کیا آپشنز کیا ہیں؟ تو ان میں چند ایک بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت ریسورس ویز یوز ہو رہا ہے، جو پانی اویلیبل ہے، جو زمین اویلیبل ہے، اس کے یوز کو بہتر سے بہتر کرنا، یعنی ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے، جس میں کیونکہ ہمیں ورٹیکلی بھی انکریز کرنا ہے اور ہاریزنٹلی بھی، اور آئی ٹی کا یوز، اور اس کے بعد جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے جتنے پیکیجز اویلیبل ہیں یہ ڈیولپ کرنے ہوں گے، اور تاکہ فارمر جو ہے ان کو ایک اسپیسیفک پرٹیکولر ایڈوائز جو ہے وہ ایک ریگولر بیسس پہ دی جا سکے۔ نارمن نے اپنے ری انجینئر ہوئے بیج جنوبی ایشیا میں بھی متعارف کروائے۔ ان بیجوں سے پیدا ہونے والی فصل کے نتائج اتنے حیرت انگیز تھے کہ 5 سال بعد گندم کی پیداوار دگنی ہو چکی تھی، اور کثیر آبادی رکھنے والے ممالک اناج کی پیداوار میں خود کفیل ہو گئے۔ گرین ہاؤسز نے دنیا بھر کی زراعت کو جدید کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک معاشی معجزہ نہیں ہے، بلکہ ماحول اور زمین کو کنٹرولڈ ماحولیاتی کاشتکاری کے لیے استعمال کرنے کے خیال کو حقیقت میں ڈھالنے کا عملی ثبوت ہے۔ جدید زراعت میں گرین ہاؤسز کے ساتھ ساتھ زرعی سائنسدان ہائیڈروپونک، ایروپونک اور ایکواپونک طریقہ کار بھی استعمال کر رہے ہیں، جس سے پانی کی 90% بچت کے علاوہ پودوں کے لیے ضروری عوامل کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کم رقبے سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ان طریقوں کا استعمال دنیا میں عام ہو چکا ہے، جس میں ایک رقبے پر کئی منزلوں پر اپنی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، جسے ورٹیکل فارمنگ کہتے ہیں۔ سب سے بڑی ہینڈ ہولڈنگ جو ہے پروڈکشن نہیں ہے صرف، جب تک آپ فارمر کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کریں گے نا اس میں مارکیٹنگ میں، یعنی ای کامرس کے حوالے سے، تو تب تک جو ہے یہ جو ماڈرن ایگریکلچر جو ہے یہ فلرش نہیں ہوگی، آگے نہیں بڑھے گی۔ پروڈکشن کو سپورٹ کی جاتی ہے ماڈرن جو ٹولز ہیں یا ماڈرن جو ٹیکنالوجیز ہیں، اور اس کے بعد جو پروڈیوس ہوتی ہے اسٹینڈرڈ کے اوپر ان کی سرٹیفکیشن، اور اس کے بعد ان کے برانڈز۔ پاکستان میں اس طرح کے تقریباً 32 کموڈیٹی کے کوئی 78 کلسٹر آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ان کی اسٹڈیز ہوئی ہیں، ان میں ان کی فیزیبلٹی نکالی ہوئی ہیں کہ پروڈکشن کو اگر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے جانا ہے تو کیا پیکج چاہیے، کیا سپورٹ چاہیے، ٹیکنیکل، انسٹیٹیوشنل، اسی طرح سے ٹیکنالوجیز کی اور اویئرنیس کی، انڈرسٹینڈنگ کی، اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی، اور انویسٹمنٹ کی، کتنی انویسٹمنٹ چاہیے وہاں کلسٹرز میں۔ اس کو بھی سیم کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ایک انقلاب آئے گا۔ اس انقلاب میں یہ ہوگا کہ آپ ان کلسٹر میں بہت بڑی امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے،
کوئی سیڈ سپلائی کر رہا ہوگا کوالٹی، کوئی انپٹس اور دے رہا ہوگا، کوئی اس پروڈیوس کو جو ہے وہ آگے اس کی ویئر ہاؤسنگ کر رہا ہوگا، تو وہ جو کنونشنل ایک مارکیٹنگ میکینزم ہے وہ ذرا پیچھے جائیں گے، اور ایک ماڈرن جو مارکیٹنگ سسٹم ہے وہ جو ہے امپلیمنٹ ہوگا، اور ہم ایکسپورٹ میں بھی جا سکیں گے۔ کیڑوں اور بیماریوں سے فصل کو محفوظ کرنے کے لیے روبوٹس اور ڈرونز کو زرعی میدان میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس ٹیکنالوجی نے جدید زرعی انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے۔